یا اس کے مزاج کے خلاف دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچ گئی تو وہ دنیا کی خیریں مانگتا ہے، دنیا کی بھلائیاں مانگتا ہے۔ یہ تو ساری بھلائیاں جو تھیں یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا، میں نے تو یہ فیصلہ صحیح کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ بھلائی ملی۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ۔ یہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس انسان کے اندر یہ بیماری ہے کہ جب اس کو دعا مانگنے کا موقع ملتا ہے اللہ کے آگے تو وہ دنیا کی خیریں مانگتا ہے، دنیا کی بھلائیاں مانگتا ہے۔ اے اللہ رزق میں اضافہ ہو جائے، اے اللہ نوکری میری بہتر ہو جائے، اے اللہ مجھے ترقی مل جائے، اے اللہ میری اولاد کو صحت تندرستی عافیت مل جائے۔ ہر قسم کی دعا اس کی جو خیر کی دعا ہوگی وہ لمبی لمبی دعائیں مانگے گا، اور وہ ساری کی ساری اس کی دعائیں دنیا کے لیے ہوں گی۔ اور جب اس پہ کوئی پریشانی آ جائے گی تو وہ نا امید ہو کے بیٹھ جائے گا۔ اب جی نوکری چلی گئی، کاروبار چھن گیا، بیماری آ گئی، یا اس کے مزاج کے خلاف دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف اس کو پہنچ گئی تو وہ ہاتھ اٹھا لے گا، بولے گا جی اب تو یہ تکلیف پہنچ گئی ہے، اب اس کے بعد آگے کبھی بھلائی مجھے پہنچنی ہی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں سے جب بات ہو اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم ہی ملے تھے یہ عذاب کے لیے، ہم ہی پہ یہ مشکل آنی تھی، جب بھی ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، جب بھی ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ نقصان ہو جاتا ہے، جب بھی ہم کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں ہمارا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی نا امیدی کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اس انسان کی کمزوری کی طرف اللہ کا اشارہ ہے جس انسان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی طرف اس کی ساری رغبت ہے، اور جب اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس کے اندر کیا نا امید ہو جاتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس کو پریشانی سے نکال دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ساری بھلائیاں جو تھیں یہ تو میں ڈیزرو کرتا تھا، میں نے تو یہ فیصلہ صحیح کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ بھلائی ملی، میں نے تو جی فلانی جگہ پہ اپلائی کیا تھا تو مجھے جاب مل گئی، میں نے صحیح وقت پہ فیصلہ کر لیا تھا تو میں آج کامیاب ہو گیا۔ پہلی اس کی عادت یہ ہے کہ وہ دنیا کی دعائیں مانگے گا، دنیا کی آرزو کرے گا اور لمبی لمبی دعائیں مانگے گا۔ ذرا سی کوئی پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی تو نا امید ہو جائے گا، اپنے ظاہری فعل سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے تمام کردار سے پتہ لگے گا کہ ہاں وہ نا امید ہے۔ اور پھر اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک اس کے باوجود بھی اس شخص سے وہ پریشانی ہٹا دیں گے، جبکہ اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا کی فکر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اس سے وہ پریشانی ہٹا دیں گے۔ اور جب پریشانی اس پہ سے ہٹ جائے گی تو پھر وہ سارا کا سارا کریڈٹ کس کو دینے لگے گا؟ اپنے آپ کو دینے لگے گا، اور یہ گمان کرے گا جی قیامت تو آنی نہیں ہے۔ اب قیامت نہ آنے کا گمان سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کے جتنے بھی ایکشنز ہوں گے وہ یہ دکھا رہے ہوں گے کہ اس کا یقین قیامت پہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، نمازیں نہیں ہوں گی، دعائیں نہیں ہوں گی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو، جی وہ آج کل اس کے ایگزام ہے تو اس لیے وہ بہت زیادہ پڑھائی کر رہا ہے، ابھی تو اس کی شادی کی بات چل رہی ہے، طے نہیں ہوئی تو وہ لڑکی بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہی ہے، یا اس نے نیا کاروبار شروع کیا ہے تو اب وہ بہت زیادہ نمازوں کے اندر جو ہے وہ جستجو کر رہا ہے، تو اس کا پھر قیامت سے یقین بھی ہٹ جائے، مطلب وہ اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے گا اور اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ اب جی نمازیں بھی چھوٹ گئیں، اب جی نفل عبادات بھی چھوٹ گئے، اب جی دعائیں بھی لمبی لمبی چھوٹ گئیں، اب جو ہے وہ تہجد میں اٹھنا بھی چھوٹ گیا، سب کچھ چھوٹ گیا، بھول گیا کہ قیامت آنی ہے، اور وہ گمان کرنے لگے گا کہ ہاں اگر آ بھی گئی اور مجھے اپنے رب کے پاس جانا بھی پڑا تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ یہ ایک ڈس الوژنل تھاٹ ہے جس کے اندر وہ چلا جاتا ہے، وہ بولتا ہے یار اللہ بڑے غفور و رحیم ہے، اس نے بڑا رحم کیا میرے پہ، میں اتنی پریشانی میں تھا، اس نے میری پریشانی سے مجھے نکال کے اتنی راحتیں دے دی، دنیا کی اتنی آسانیاں دے دی، تو کیا ہوا اگر قیامت آ جائے گی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، وہاں پر بھی میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، یہ تو اللہ بڑے غفور ہے، اللہ تو بڑے رحیم ہے۔ تو یہ اس کی امید ہوگی، لیکن وہ اللہ سے منہ موڑ لے گا، اس کو قیامت پہ یقین نہیں ہوگا، کیونکہ عبادات نہ کرنا، اللہ کی فرمانبرداری نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو توڑنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ قیامت پہ یقین نہیں رکھتا۔ منہ سے تو کوئی نہیں بولے گا کہ جی میں قیامت پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن اندر اس کے دل کے اندر اس نے قیامت کے اوپر اس کا بھروسہ ہٹا ہوا ہوگا، دل میں مطلب دو تھاٹس ہوں گی، اگر آ گئی قیامت، اگر آخرت میں اللہ کے پاس پیش ہو گئے، جس طرح اللہ نے مجھے پریشانی سے نکال کر اب راحت دے دی، جس طرح اللہ نے میرے ڈوبے ہوئے کاروبار کو دوبارہ چمکا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بے روزگاری کی صورت میں دوبارہ سے نوکری دے دی، تو وہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی آسانی کر دے گا میرے ساتھ۔